رات میں رفتار تیز ہو جاتی ہے، بگڑے ہوا انسان زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور جو بھلائی کی طرف چلا ہوا ہو وہ بہت تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ یہ اعجاز اللہ نے رات کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رات کو ہوئی، آپ کی ہجرت رات کو ہوئی، معراج شریف رات کو ہوئی، اور قرآن پاک نازل ہوا رات کو۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی خود بھی ناز فرماتا ہے اور اپنا تکلم جو ہے وہ شاہانہ اختیار فرماتا ہے، اور میں کی بجائے ہم کہہ کے وہ بولتا ہے۔ بچے کو ہم کوئی بہت ہی پیچیدہ مسئلہ سمجھانے لگیں کہ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں لیکن تمہیں پتہ ہی کیا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو وما ادراکا، اور قرآن پاک میں یہ 13 مرتبہ یہ لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ جس نے بھیجا وہ پوری کائنات کا سردار، جو لے کے آتے ہیں وہ فرشتوں کے سردار، جن کی طرف آتا ہے وہ انبیاء کے تاجدار اور ختم المرسلین، جس مہینے میں آتا ہے وہ مہینوں کا سردار، جس رات میں آتا ہے وہ راتوں کی سردار۔ 30 ٹوٹل الفاظ ہیں، تو آپ گننا شروع کریں تو 27ویں نمبر پر ہیہ کا لفظ آتا ہے، اور ہیہ کا مطلب ہے یہ رات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے منسوب روایت ہے، ان کی تحقیق کیا کہتی ہے، 9 حروف ہیں اور 3 دفعہ آیا ہے تو 9 × 27 ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس پہ شہادت دے سکتا ہوں کہ وہ 27ویں ہی رات ہے۔ کہتے ہیں کہ 7 کا لفظ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کو پیار ہے، کہ اللہ نے بنائی 7 زمینیں، 7 آسمان۔ آپ طواف کرتے ہیں تو کتنے چکر لگاتے ہیں، پھر آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو کتنے مارتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے کتنے اعضاء زمین پر لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ 7 کا ہندسہ 27 میں آتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ 27ویں ہی رات ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور سب سے صاحب رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوتی ہے، اور اللہ ظاہر کرتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، چھپاتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے قیامت کے بارے میں ساری پیشن گوئیاں، علامتیں، نشانات بتا دیے گئے، لیکن اگر یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں سال، فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں تاریخ، تو اس سے پہلے سارے یا اللہ توبہ، اب تو سجدے سے ہی نہیں اٹھنا، تو امتحان نہ، دارالامتحان تو ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی کائنات کا ایسا راز ہے کہ میں اگر اپنے محبوب بندوں کو بتا بھی دوں گا تو وہ تمہیں نہیں بتائیں گے، اسی طرح اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اپنے عام بندوں میں چھپا دیا۔ کسی نے ہیرے پر، کسی نے جواہر پر، کسی نے اور کسی قیمتی چیز پر، تو سب اڑا لے گے، لیکن ایاز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ ایاز تم نہیں کچھ کر رہے، حضور اجازت ہے میں بھی ہاتھ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں، تو ایاز نے جلدی سے بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ قیمتی گھڑیاں بہت ہی سب سے زیادہ قیمتی گھڑیاں ہیں، جب یہ میسر آ جائیں تو سب سے قیمتی چیز مانگنا، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پیارا موسم تھا موسم بہار۔ آپ اپریل میں تشریف لائے جو سال کا سب سے پیارا موسم ہے، اور جس گھڑی میں تشریف لائے وہ سائنس آج گواہی دے رہی ہے کہ وہ پورے دن میں، آپ کو پتہ ہے نا
کہ اوزون لیئر کی بات ہوتی ہے، یہ پھر گہری باتیں چلی، سائنس میں ہم چلے گئے تو بہت دور نکل جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، اور کائنات جو ہے یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانو۔ رسول اللہ آپ کا اتباع تو کریں، لیکن ہم تو چلے تھے اللہ سے محبت کرنے۔ فرمایا کہ تم چھوٹی چیز کے لیے چلے تھے، تمہیں بڑی چیز دینے جا رہے ہیں۔ تم کیوں چلے تھے؟ کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اگر میرا اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ مہینے 12 ہی ہوتے ہیں اور 12 مرتبہ ہی قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، اور یوم جو ہیں وہ 365 ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں 365 مرتبہ ہی یوم کا لفظ آیا ہے۔ بڑے تلخ لمحات آنے ہیں کہ بڑوں بڑوں کا ایمان ڈول جائے گا، کہ ایسے شعبدہ بازیاں دکھائی جائیں گی، ایسے کرامات جادو کے دکھائے جائیں گے، اور اس طرح سے معاشی طور پر انسان اپنے آپ کو محسوس کرے گا پابندیوں میں، کہ کہے گا یار روٹی تے ملے گی نا، باقی گلاں چھڑو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر رینگنے والا ایک کیڑا بھی ایسا نہیں، الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کا رزق ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہم دنیا میں غالب ہیں؟ نہیں ہے نا۔ اور کیا اللہ کا کلام جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر غلطی کہاں آتی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، تو ہم بھی کسی یقین کی بنیاد پہ بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہونا ہے کہ اللہ کے دین نے غالب آنا ہے، اور خوش قسمت ہوں گے جو مومن ہوں گے، اور جو دجال کو دیکھ کے، شیطان کو دیکھ کے، ابلیس کو دیکھ کے، سائنس ٹیکنالوجی کی بھرمار دیکھ کے، اقبال نے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو یہ مصنوعی زندگی جو ہے یہ حقیقی زندگی کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ جن کا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو مر کے بھی نہیں مرتے، ان کو گمان بھی نہیں کرنا، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ تو جن کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور موت بھی اللہ کے لیے ہو، وہ مر جاتے ہیں۔ پھر غور کریں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں